الحمدللہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن اور درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو حدیث پاک آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ رفعوا لو ان رجلا خر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت في مرضات الله لحقره يوم القيامة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک انتہائی مختصر ہے، جیسے آپ نے نوٹ کیا کہ آج کی جو حدیث ہے صرف ایک فقرے پر مشتمل ہے، لیکن کوزے میں سمندر کو سمو دیا گیا ہے، کوزے میں سمندر کو سمو دیا گیا ہے۔ بات بہت بڑی ہے، بہت جامع ہے، اور اگر سمجھ آ جائے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور اس دنیا میں آخر ہمارا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں ہم کر کیا رہے ہیں، اس دنیا کو کس انداز سے ہم گزار رہے ہیں، زندگی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے اس امانت کو کس انداز میں ہم اس دنیا میں ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ لمحہ ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتا چلا جا رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ آج تو ہم اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ ہم 49 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، حالانکہ اس پہ تو سر جھکا کر افسوس کی حالت میں بیٹھنا چاہیے کہ ایک اور سال قبر کے قریب ہو گئے، ایک اور سال حشر کے قریب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سوالوں کے جواب دینے ہیں ان میں ایک سال کی اور کمی ہو گئی، پتہ نہیں اس سال میں تیاری کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ ہمیں تو اپنے گریبانوں میں یہ جھانکنا چاہیے کہ ہم نے جو سال گزرا اس سال میں وہ جو ہمارے سامنے سوال ہیں کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہم اس سال میں دیکھیں کہ جو سال گزرا ہے، کیا ان 5 سوالوں کی تیاری ہم نے کی، ان پر عمل کیا؟ اور ہم خوشیاں مناتے ہیں، گفٹس وصول کرتے ہیں، مجھ سمیت۔ میں اپنے آپ کو ایگزیمپٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے سامنے بے بس اپنے آپ کو محسوس کرنے لگتے ہیں، تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا رب تو جانتا ہے، یا رب تو جانتا ہے کہ ہم دل سے نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ ابھی میں نے حدیث پاک جو اصل بتانی تھی وہ نہیں بتائی، ایک اور حدیث میرے ذہن میں آگے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انہی منکرات سے کہ اگر تم میں سے کوئی منکر ہوتا ہوا دیکھے، یہ جو اب میں جس بات کا ذکر کر رہا تھا یہ اگر منکر نہیں تو مستحب بھی نہیں، بدعت کے زمرے میں آتا ہے، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور اگر ہم کر رہے ہیں اور وہ منکر بھی نہیں تو بدعت کا زمرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ فقہی ایک بحث ہے، اس میں آج پڑھنا نہیں چاہتا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آج شاید ہم ایمان کے کمزور ترین درجے پر بھی فائز ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے کہ کم از کم دل میں تو اسے برا جانے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک شخص اپنی پیدائش کے دن سے لو ان رجلا خر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت، ایک شخص اپنی پیدائش کے دن سے، سنو تو صحیح، ایک شخص اپنی پیدائش کے دن سے اپنی موت کے دن تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے اور گڑ گڑاتا رہے، اپنی مغفرت مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے گڑ گڑاتا رہے، عبادت کا لیول سن لو، اس لیول کی عبادت نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں، ممکنات میں ہے ہی نہیں، ناممکن چیز تک پہنچ کر بھی ایک شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی پیدائش کے دن سے لے کر اور اپنی موت کے دن تک سجدے میں پڑا رہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں شخص اپنی پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لحق رہو یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے اپنی یہ تمام ریاضت بالکل رائے گاں نظر آئے گی، بے وقت نظر آئے گی، حقیر نظر آئے گی۔ اب سوچ لو کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا، جب پردے آنکھوں کے سامنے سے اٹھ جائیں گے، جب اعمال کو تولا جائے گا تو انسان کو اپنی یہ تمام ریاضت بھی حقیر نظر آئے گی اس قیامت کے دن، اپنی یہ تمام ریاضت بھی حقیر نظر آئے گی جنت کے مقابلے میں، اور اپنی یہ تمام ریاضت بھی حقیر نظر آئے گی کہ وہ بچ جائے جہنم میں جانے سے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس حد تک بھی ایک شخص اگر عبادت گزار ہو اور پیدائش کے دن سے موت تک سجدے میں پڑا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو قیامت کے دن اسے اپنے تمام یہ اعمال حقیر نظر آئیں گے۔ اور آج آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ میں نے آپ کو ہر دفعہ بتاتا ہوں، ہر جمعے یہی بات وضاحت کرتا ہوں، خود اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید دل اس پر راضی ہو جائے، نفس آمادہ ہو جائے، جو نفس امارہ ہے ہم اس پر قابو پانے والے بن جائیں، جو نفس لوامہ ہمیں ٹوکتا ہے اس کے ٹوکنے پر رک جائیں۔ کاش ایسا ہو جائے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں ہم ہر جمعے، آپ اور میں بیٹھ کر، کہ یا اللہ یہ باتیں کرنے کا مقصد سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، پھر میرے دوست احباب ساتھی جو سامنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، ہم مل کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ اعمال اگر اس لیول کے اچھے بھی ہوں تب بھی آپ کو حقیر نظر آئیں گے، اور ہمارے اعمال کیا ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زندگی کے 6 گوشے، اب تو آپ کو ازبر ہو جانے چاہیے کہ 6 گوشے ہر جمعے میں بتائے جاتے ہیں، اور ہم صرف ایک گوشے پر توجہ دیتے ہیں، وہ بھی کسی حد تک۔ عبادات کا زمرہ، نمازیں بھی پوری نہیں، روزے بھی پورے نہیں، حج کی استطاعت ہے بھی تو نہیں کیا، اور جو کچھ عبادات کر رہے ہیں ان میں بھی ارتکاز اور توجہ اللہ کی طرف نہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تیرے میں تو کم از کم اس طرح تو بندگی کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج تو ہمارا زمرہ، ہمارا لیول ہے ہی کچھ نہیں، جبکہ ہم سے ڈیمانڈ بہت بڑی کی جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ سمجھ لینا کہ آج بہت ہی ضرب لگا دینے والی حدیث ہے، آج دلوں کو لرزا دینے والی حدیث ہے۔ اوحا اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت ہی مقرب ہیں، نہایت ہی قوی ہیں، اللہ کے عرش کے پاس رہتے ہیں، وہ سردار ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، قرآن کریم میں ہے۔ تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی کی، کیا وحی کی؟ انقلب مدینہ قضا، انقلب هذه المدینہ قضا و قضا باہلھا، کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے تمام باسیوں سمیت الٹ دو۔ عذاب کا حکم آ گیا۔
عذاب کا حکم آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حکم آ گیا، اور حضرت جبرائیل کو آرڈر دے دیے گئے کہ انقلب مدینہ تا قضا و قضا بھی عالیہ، کہ فلاں فلاں شہر کو، فلاں فلاں بستی کو ان کے باسیوں سمیت الٹ دے، الٹ دو، عذاب کا حکم آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے، اب گواہی دینے والے حضرت جبرائیل ہیں، سن لیں، میں نے پہلے ان کے بارے بتا دیا تھا، طاقتور ہیں، امانت دار ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی لغزش آنے کا امکان ہی نہیں، نفس سے پاک ہیں، بہت مقرب ہیں، بہت مکرم ہیں۔ قال فقال، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا ربی، اے میرے رب، ان فیہ عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے رب تیرا حکم تو آ گیا کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے باسیوں کے ساتھ الٹ دے، ایک گزارش ہے، 10 بستہ گزارش ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور گزارش ہے کہ ان بستیوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے پلک جھپکنے تک بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ سوچ لو آج ہمارا کیا لیول ہے، ہماری نافرمانیاں کتنی ہیں، اور اس شخص کی جس کی گواہی جبریل امین دے رہے ہیں، جبریل امین دے رہے ہیں، بار بار میں امانت دار کہہ رہا ہوں، جبریل امین دے رہے ہیں کہ اللہ اس میں تو ایک ایسا شخص بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے جبریل امین نے یہ سوچا ہو کہ شاید اس کی وجہ سے باقی بستی والوں پر بھی رحم ہو جائے۔ قال فقال، تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اقلبها علیہ وعلیہم، کہ پہلے ساری بستیاں اس پر الٹو اور پھر باقیوں پر الٹو۔ ان وجہہ لم یتمعر ساعتا قط، کہ جب میرے حکم ان بستیوں میں ٹوٹ رہے تھے تو اس کے چہرے کا رنگ بھی نہ بدلا، یہ صرف اپنی عبادت میں لگا رہا، یہ صرف اپنے نفس کو دیکھتا رہا، اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرتا رہا، خود تو معصیت نہیں کی، لیکن جب اس دیکھ رہا تھا کہ میرے حکم ٹوٹ رہے ہیں، لوگ میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس کے چہرے پر شکن تک بھی نہ آئی، اس کے چہرے پر تیوری بھی نہ آئی، اس کا چہرہ متغیر بھی نہ ہوا۔ تو اب الٹ دے ان تمام بستیوں کو، پہلے اس پر پھر باقیوں پر۔ تو میرے بھائیوں، میرا خیال ہے کہ یہ حدیث پاک ہمارے دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ آج ہمیں ضرورت تو یہ ہے کہ پہلے جو نفس ہماری سرکشی کر رہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، تو ہم سب سے پہلے اپنے نفس کی سرکشی پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں۔ اگر قابو نہیں آتا تو معافی مانگ لیں، ہاتھ باندھ لیں کہ یا اللہ تو اس پر رحم کر دے، میں اس پر قابو رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو رحم کر دے، تو مجھے اس کی طاقت دے دے کہ میں اس نفس پر قابو پا سکوں۔ اور پھر اپنے سامنے اگر کوئی اللہ کا حکم ٹوٹتا ہوا دیکھیں تو اسے پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہاتھ سے روکیں، اگر اس کی طاقت نہیں فبلسان ہی تو زبان سے روکیں، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو کم از کم چہرے پر تیوری ہی چڑھا لیں، غصے کا اظہار ہی کر لیں، اور منہ لال ہو جائے آپ کا غصے سے اللہ کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر اور دل خون کے آنسو رونے لگے، کم از کم ایمان کے کمزور ترین درجے میں تو آ جائیں، کیونکہ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان دل میں رائی کے برابر بھی نہیں بچے گا۔ اگر دل میں بھی آپ نے اسے برا نہ جانا تو اس کے بعد دل میں جو ایمان ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج گزارش یہ ہے کہ آج وقت ہے، آج تیاری کا وقت ہے، آج یوم عمل ہے، آج عمل کر سکتے ہیں، اور تب یوم حساب جب شروع ہو جائے گا تب عمل کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس دن لوگ حسرت کریں گے، اللہ سے خواہش کریں گے، جہنمی جو ہیں وہ اللہ سے خواہش کریں گے کہ اے اللہ اب تو ایک بار ہمیں اس دنیا میں بھیج دے، ایک بار ہمیں اس دنیا میں بھیج دے، تو ہم سب سے پہلے عمل کون سا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے صدقات دیں گے، تیری راہ میں خرچ کریں گے، ہم تیری راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں گے، متصدقین۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے
آج صدقہ کرو، آج خیرات کرو، آج اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کس چیز کو خرچ کرو؟ اپنی جان کو خرچ کرو۔ پہلے جان کو کیسے خرچ کرو گے؟ قرآن سیکھو گے، اسے سکھاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے۔ لوگوں کو جب قرآن سمجھ آئے گا تو وہ معروفات جانیں گے کہ نیک عمل کرنے کے کون سے ہیں، رکنے کے عمل کون سے ہیں۔ تو سب سے اہم کام تو جان کو خرچ کرو نا۔ آج جو اپنے اوقات ہیں اس میں سے وقت نکالو، خدارا وقت نکالو، اس قرآن کو سیکھو، قرآن کو سکھاؤ، لوگوں کو پہنچاؤ، تاکہ قیامت کے روز اللہ کو کچھ تو کہو کہ یا اللہ میں نے اپنا وقت خرچ کیا تھا، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ اسی، یا اللہ میں اسی قابل تھا، میں نے اپنی جان کھپائی تھی۔ پھر اپنا مال خرچ کرو، ایسی جگہوں پہ اپنا مال خرچ کرو، ایسے اداروں کو اپنا مال دو، ایسی تنظیموں کو اپنا مال دو جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سرگرداں ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے گھر بار چلانے کی ذمہ داری آپ پر آ جاتی ہے۔ اگر ایک شخص اپنی 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے تو اس کا گھر بار کیسے چلے گا؟ وہ ذمہ داری کس پر آئے گی؟ وہ آپ اور ہم پر آئے گی کہ اگر وہ 24 گھنٹے وہاں لگا رہا ہے تو اب اس کے تمام نان نفقہ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کیونکہ میں اسے افورڈ کروں گا تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ تو آج متصدقین بن جاؤ، صدقہ دینے والے بن جاؤ، خیرات کرنے والے بن جاؤ، اور کس لیے بن جاؤ؟ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تمہارے لیے قیامت کے روز کئی گنا بڑھا دے گا، بلکہ ایک جگہ تو ہے کہ 700 گنا بڑھا دے گا، 700 گنا بڑھا کر تمہیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ غیور ہیں، اللہ تعالیٰ غیور ہیں، وہ کسی کا ادھار نہیں رکھتے، تمہارے لیے 700 گنا بڑھ جائے گا۔ اور یہ بھی میں بات بتا رہا ہوں کہ جو تم اس دنیا میں خرچ کرو گے وہ تمہارا مال جو ہے اس دنیا میں بھی بڑھا دے گا۔ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، مال میں بڑھوتری آتی ہے، مال میں بڑھوتری آتی ہے، اور سود کا کام کرنے سے مال میں کمی آتی ہے، بے برتگی آتی ہے، برکت نہیں رہتی مال میں، بالکل کمی آتی ہے، جبکہ صدقہ اور خیرات دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو آج کی حدیث پاک میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت واضح ہو گئی ہوگی۔ تو آج ایک آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نمل کی تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ اے میرے محبوب، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ دعوت دے رہے ہیں آج یہی بات ہم پر بھی منطبق ہوتی ہے۔ وہ آخری پیغمبر تھے، جو اب دعوت کا کام ہے وہ کس کے ذمہ چلا گیا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، تم تو ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کس بات کا حکم دیتے ہو؟ امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں انل منکر کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے رسول سے کہ اے میرے محبوب، آپ مردوں کو بات نہیں سنا سکتے۔ اب مردہ کون ہوتا ہے؟ تسمع الموتى، مردہ کون ہے؟ حالانکہ ابو جہل بھی چلتا پھرتا تھا، طاقتور تھا، تگڑا تھا، توانا تھا۔ ابو لہب بھی چلتا پھرتا تھا، مالدار تھا، طاقتور تھا، تگڑا توانا تھا۔ انہیں مردہ کہا جا رہا ہے۔ کیوں مردہ کہا جا رہا ہے؟ کہ ان کی روح مردہ ہو گئی ہے، ان کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اصل تو دل آپ کا زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں، اگر یہ دل مر گیا تو پھر آپ بھی مر گئے، پھر چلتی پھرتی لاش ہیں آپ صرف ایک حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ ایک حیوان ہیں، انسان کی کیٹیگری سے نکل گئے۔ انسان تو وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، جو دل میں محسوس کرتا ہے کہ یہ غلط کام اللہ نے روکا تو مجھے رک جانا چاہیے، جو دل میں محسوس کرتا ہے کہ یہ صحیح کام اللہ نے حکم دیا تو مجھے کرنا چاہیے، اسے زندہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اس کے بارے اللہ نے قسم بھی کھائی، نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی قسم کھائی گئی ہے۔
تو میرے بھائیوں دل زندہ ہونا چاہیے. سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون. میں نے آپ کے سامنے بارہا اس کی وضاحت کی ہے کہ کام نکال کر لے گئے اہل ایمان. وہ میں نے بتایا تھا کہ عربی میں فا لام اور ہا کا جو مادہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے کسان اور کاشتکار کے لیے جو زمین کے سینے کو چیرتا ہے ہل سے. تو آج ہمیں اپنے مادی وجود کو چیرنا پڑے گا. اللہ کے احکامات کی ضرب لگا کر مادی وجود کو چیریں گے, اپنی روح کو تقویت دیں گے تو تب ہی کامیاب ہوں گے. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے اہل ایمان. کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں, ڈرتے ہیں. خشیت کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ تو اللہ کی بندگی کر ایسے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس لیول کی نماز میں ان کا ارتکاز اور توجہ رہتی ہے, اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم یہ تو کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو وہ نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, گپ شپ میں نہیں پڑتے, وقت کو قیمتی جانتے ہیں کہ جو ایک ایک لمحہ گزر رہا ہے یہی ایک ایک لمحہ وہاں پوچھا جائے گا. ایک ایک لمحہ پورے کا پورا رجسٹر آپ کے سامنے کھول دیا جائے گا. جو لمحہ اللہ کی یاد میں گزر گیا, اللہ کے ذکر میں گزر گیا, اللہ کے دین کو قائم کرنے میں گزر گیا, منکرات کو روکنے میں گزر گیا, وہ آپ کو وہاں سنہرے حروف میں نظر آ رہا ہوگا. اور جو لمحہ آپ کا لغو باتوں میں گزر گیا, گپ شپ میں گزر گیا, بری باتوں میں گزر گیا, وہ کالے حروف میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کالے حروف آج تو سارا رجسٹر ہی کالا نظر آ رہا ہے. آپ اس دن خوف سے لرز اٹھیں گے. کیونکہ جو اصحاب الشمال ہوں گے, بائیں ہاتھ والے ہوں گے, وہ اعمال نامہ لینے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. جب دیکھیں گے کہ سارے حروف ہی کالے ہیں, سنہرے حروف میں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, تو اعمال نامہ لینے کو تیار ہی نہیں ہوں گے. تو خدا کے واسطے والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون, اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے نفس کے اندر حسد جو ہے یہ جنم لے رہا ہے. فلاں کو دیکھ کر, فلاں کی جائیداد دیکھ کر, اس کی شہرت دیکھ کر, اس کی صحت دیکھ کر, اس کے بیٹے دیکھ کر, اس کے بچے دیکھ کر, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کر میرے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جلن کی, حسد کی. تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ میری اس کیفیت کو دور کر دے. اور وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر کسی کے رزق کی طرف نہیں دیکھتا تاکہ میری یہ کیفیت دور ہو جائے. یہ باطنی کیفیت ہے, یہ نفس کا تزکیہ ہے. کسی کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے, کسی کے اندر کینہ پیدا ہوتا ہے, کوئی دیکھتا ہے کہ میں کسی کی غیبت میں لگا ہوا ہوں. یہ سارے باطنی امراض ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتے. وہ ان باطنی امراض کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کوشش میں سب سے پہلے وہ اللہ کے آگے ہاتھ مانتا ہے کہ یا اللہ حسد کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, فلاں کو دیکھ کے دل میں کڑھن سی آ جاتی ہے, تو مجھ پر رحم کر دے, میرے دل کو سکون دے دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ کسی کو دیکھ کر اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو اللہ کا ذکر کر لے, وہ تیرے دل کو سکون دے دے گا, وہ سکون کی کیفیت میں آ جائے گا. تو اللہ کے دیے پر راضی ہو جا, تو اللہ کے دیے پر راضی ہو جا, اللہ تیرے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا. تو اللہ کے دیے پر راضی ہو جا, اللہ تیرے کم اعمال پر بھی راضی ہو جائے گا. تو اللہ سے یہی مانگ, کسی کو امیر دیکھ کر امارت کی خواہش نہ پیدا کرنا, کسی کو امیر دیکھ کر امارت کی خواہش نہ ڈالنا دل میں, کسی کی شہرت دیکھ کر شہرت کی خواہش نہ مانگنا. کیونکہ اس دن تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دنیا ایک ڈرامہ ہے. اس پہ ڈرامے میں جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ایک بادشاہ ہے, ایک وزیر ہے, ایک نوکر ہے. دیکھتے ہیں نا آپ کردار ڈرامے میں, ایک بادشاہ ہے, ایک وزیر ہے, ایک نوکر ہے, ایک خانسامہ ہے, مالی ہے, کوک ہے. سب ڈرامے میں ایک دوسرے کی غلامی کر رہے ہیں, ہاتھ باندھے پھر رہے ہیں. آپ واقعی سمجھ لیتے ہو کہ یہ واقعی یہ نوکر ہے. اور جب سکرین کے پیچھے چلے جاتے ہیں, کپڑے اتر جاتے ہیں, تو پھر نہ بادشاہ, نہ مالی, نہ خانسامہ, نہ کوک. تو جب ہمارے سامنے سے یہ پردہ ہٹ جائے گا تو اس دنیا کی تمام بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں گی, تمام دولتیں بھی ختم ہو جائیں گی, تمام شہرتیں بھی ختم ہو جائیں گی. تو خدا را ان چیزوں کو دیکھ کر دل میں کبھی ملال نہ لانا کہ تو اللہ کے دیے پر راضی ہو جا, اللہ تیرے کم اعمال پر راضی ہو جائے گا. اس آیت کا
بقیہ میں آپ کو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ کم از کم یہ آیت تو مکمل ہو جائے. بڑے جمعوں سے ہم اسی آیت پر ہی لٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو منکر کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.